اب بلا تاخیر آپ دی آمد تو پہلے نعرہ سنے سو نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے میرا ویر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، جشن عید میلاد النبی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک کو بند کر دیں، ایک آواز سمپل آواز کر دیں، بالکل سادہ آواز کر دیں، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ابھی بھی ایک آواز نہیں ہو رہی، ایک آواز سمپل آواز کر دیں بالکل، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ابھی بھی سمپل نہیں ہو رہی، پیچھے سے آواز بالکل بند کر دیں، ایک کو بند کر دیں، جزاک اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا، تھوڑا باریک آواز بھی کر دیں، جب سمپل ہوگی ایک آواز ہوگی میں آپ کو اشارہ کروں گا قبلہ۔ تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا، جے نہ ہووے ممکن تا ممکن بڑھاچا۔ تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا، جے نہ ہووے ممکن تا ممکن بڑھاچا۔ محبت دی خیرات کڈ میڈے مولا، محمد دے صدقے محمد ملاچا۔ جہان دنیا دی سوچ بعدچ خدا دا پہلا خیال تو ہی، کمال قدرت بھی ہن کرونا، وجود قدرت کمال تو ہی۔ سنیا مہیرہ موتی یا لال آکھاں، اے تیری جتی دا مل بھی کہنی، مثال تیری میں دیواں کیویں جو بے مثال تو ہی۔ جہان دنیا دی سوچ بعدچ خدا دا پہلا خیال تو ہی، کمال قدرت بھی ہن کرونا، وجود قدرت کمال تو ہی۔ سنیا مہیرہ موتی یا لال آکھاں، اے تیری جتی دا ملوی کہنی، مثال تیری میں دیواں کیویں جو بے مثال تو ہی۔ زمانہ پنڈا پہ تیرے در توں، زمانہ پنڈا پہ تیرے در توں، سوالی شاکر بھی بن کے آئے، زمانے داہے سوال جنت حضور میڈا سوال تو ہی۔ لائق صد عز والاحترام، مقتدر و محترم و محتشم، حضرات ذی وقار معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقاضا داد بھی صرف اسی سے ہی کروں گا جس کو اللہ پاک نے زبان دی ہو، کہ کم از کم وہ منہ سے یہ تو بولے کہ اللہ پاک نے میری زبان پر جو حلف سجایا ہے وہ کتنا پیارا ہے۔ میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں، میں یہاں سرگر لگا کے آپ لوگوں کے کانوں کے چسکے پورے کرانے نہیں آیا، اور نہ ہی تو کوئی میں جوش مار کے سپیکر پھاڑنے آیا ہوں۔
قبلہ میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں، جوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ جوانوں، اگر کچھ لے لو گے، اپنی اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لو گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں تو پھر میاں میں بھی یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ قبلہ مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر حسین یا حسین کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں۔ سبحان اللہ بولو، ہاتھ لہراؤ، سر ہلاؤ، جھنڈے لہراؤ، ذرا جھوم کے دکھاؤ۔ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں۔ الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں، میں سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں، خطاب بھی خود ہی کرتا ہوں، آپ لوگوں کو تکلیف بالکل بھی نہیں دوں گا۔ قبلہ شکر کرتا ہوں اس کریم رب کا، اس پروردگار عالم کا، جس نے ہمیں نبی وہ عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا، دے ہمیں دیا۔ میں نے ایک کو اس لیے بند کرائی ہے، ایک کو اس لیے بند کر دی گئی ہے کہ میری گفتگو آپ لوگوں کی سمجھ میں آئے۔ میں بے سرہ سا مولوی ہوں، ظاہر ہے میرے خطاب کرنے کے بعد ہر کسی نے بھائی فاروق کو کہنا ہے کہ یار کس طرح کا مولوی لے کے آیا تھا، اس نے تو کوئی سرگر بھی نہیں لگائی، اس نے تو کچھ کانوں کے چسکے بھی پورے نہیں کیے۔ آپ خاموش ہو کہ مجھے آپ لوگوں کی واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ لوگوں کی داد کی ضرورت نہیں۔ آپ خاموش ہو کہ میری چند منٹ کی حاضری سماعت فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ قبلہ سب سے پہلے تو میں شکر ادا کرتا ہوں اس کریم رب کا، پروردگار عالم کا، خدائے لم یزل کا، جس نے ہمیں محبوب وہ عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا، دے ہمیں دیا۔ جس کریم رب نے ہمیں نبی وہ عطا کیا جو نبیوں کا نبی ہے، ہمیں نبی وہ عطا کیا جو جناب موسیٰ کا بھی نبی ہے، جو جناب عیسیٰ کا بھی نبی ہے۔ قبلہ قسم ہے خدا کی، لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، میرے کریم نبی کی آمد کا لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، رو رو کے دعائیں مانگتے رہے، نبی انتظار کرتے رہے، رسول انتظار کرتے رہے۔ کوئی تو ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، اب تو رسول بھیج بھی دے۔ او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والو، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والو، قبلہ ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی، ہم نے تو کوئی خواہش نہیں کی، ہم نے تو کوئی دعا نہیں کی، بس ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے۔ ابو جی گئے مؤذن کو بلا کر لائے، مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا، او میاں مبارک ہو، تو کوئی عام بن کر نہیں آ رہا، تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گھول گھما چھوڑے، میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گھول گھما چھوڑے، جی میں آپ حوصدہ ہر جا میں یار دنا چمکا چھوڑے، او یاسین پوا کے گل سہرا سر تاہ تاج سجا چھوڑے، پروفیس محمد وکھرا ہے جن رب میلاد منا چھوڑے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، میلاد تو آپ نے پہلے ہی سن رکھا ہے، اور مجھ سے پہلے جتنے بھی میرے دوستوں نے، میرے بھائیوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے حاضری لگائی، میلاد کے موضوع پر ہی سب کی حاضری لگی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ لیکن جس مقصد کے لیے میرے بھائیوں نے مجھے بلایا، میں وہ مقصد پورا کرنا چاہتا ہوں۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، میرے سامنے یہ جو سفید داڑھی والے، چٹی داڑھی والے بابے بیٹھے ہیں، کاش کہ یہ پیچھے تھوڑی تھوڑی آواز بھی کم ہو جاتی تو کمال ہی ہو جاتا قبلہ۔
میرے سامنے یہ جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، ان کے آگے ادباً احتراماً میں اپنا سر جھکا کے بات کرنا چاہتا ہوں، اور جوانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جوانوں، میرے دامن میں 2-4 کڑوی نصیحتیں پڑی ہیں، کڑوی نصیحتیں۔ میں جوانوں کی زندگی بدلنے کے لیے، جوانوں کی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے کافی سفر سے یہاں تک پہنچا ہوں قبلہ۔ ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں، خطاب وہی 4 سال پہلے والا، موضوع وہی 5 سال پہلے والا۔ میرے ہر ایک جملے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو سبق ملے گا جوانوں، اگر آپ لوگ دل کے کانوں سے سنیں گے تو۔ ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں، آقا کریم روتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں قبلہ، میرے کریم آقا روتے چلے جا رہے ہیں، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی ہے۔ آقا کریم روتے چلے جا رہے ہیں، آقا کریم روتے چلے جا رہے ہیں۔ ہائے، اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے کریم نبی کو روتے دیکھا، دوڑ کر آئے، قدم چوم کر آج گزار ہوئے، سونیا خیر تو ہے، آخر کس بات نے آپ کو رلانے پر مجبور کیا ہے؟ اب میرے کریم نبی نے رونے کی وجہ بیان فرمائی۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے عمر، ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے، جبریل نے آ کر مجھے اللہ کا سلام دیا، ساتھ میں کہا، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی بچہ، آپ کی امت کا کوئی بھی نوجوان، آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھتا 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 جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے اس بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے ہمیں حیا آتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی بچہ، آپ کی امت کا کوئی بھی بچہ، کوئی بھی نوجوان، کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا صحیح، تو کلمہ پڑھتا 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 جب اس کی داڑھی چٹی ہو جاتی ہے، کلمہ پڑھتے پڑھتے جب اس کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھتے پڑھتے جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا، تو اللہ فرما رہا ہے اس بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے ہمیں حیا آتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، سونیا اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا عذاب سے بچ گیا، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا جہنم کی آگ سے بچ گیا، حضور یہ کوئی رونے والی بات تو نہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، میرے عمر، تو نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ اب آ کر میرے کریم نبی نے رونے کی وجہ بیان فرمائی، او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والو، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والو، قبلہ آج کی ساری محفل ایک طرف، میرا سارا خطاب ایک طرف، میرے کریم نبی کے رونے کی وجہ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، میرے عمر، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اللہ کو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، او میرے عمر، میں تو اس لیے رو رہا ہوں، میں تو اس لیے تڑپ رہا ہوں کہ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، سوچ رہا ہوں بڈھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی۔ اللہ کو تو بڑھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، سوچ رہا ہوں بڑھے کو آج کے نوجوان کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی ہے۔ ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن تے بدل گیا لوگ تیرا، اچھے بھی بدیوں باز نہ آئیوں جیو مرد دلیرا۔ قبلہ صحیح چٹی داڑھی تھی گئی، قبر دلکتا تھی گئی، جسم میں چو طاقت نہیں رہی، زبان نے چو ذائقہ نہیں رہا، ہاتھ ہیں کم دن، بدن ہے کم دے، کان ہیں سن دے کوئی نہیں، اکھا ہیں نظر کچھ نہیں آدھا، لیکن افسوس دی گال اے ہے بابا جی گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آدھا پیا۔ آج دا نوجوان نبی نبی کرن والا گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آ رہا۔ اے نوجوان، ایک لمحے واسطے سوچے تہا، ایک لمحے واسطے سوچے تہا، اگر گناہ کریں دے موت دا فرشتہ آ بھی گیا، اتنا دا ساچا کہ قبر اچ مالک کو کیا مومن کے دکھے۔
قبلہ اے واہ واہ دا مقام نہیں، اے مولوی کو داد دیون دا ٹائم نہیں، اے فکر دا مقام ہے، فکر دا وقت ہے سونا۔ ہن دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس، اے مسلمان دا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ آکھنا سوکھا ہے، اے دو تے عمل کرنا وڈا ہی اوکھا ہے۔ میرے دامن وچ کڑویاں نصیحتاں پئین، کڑویاں نصیحتاں پئین۔ تہاڈے بچیاں واسطے میں کڑویاں نصیحتاں لے کے آیا، میں بیان کرن نہیں ہے، اج میں نوجواناں دی غیرت جگاون آیا۔ اے نوجوان، اگر گناہ کریندے کریندے موت دا فرشتہ آ بھی گیا، ایک لمحے واسطے سوچے تہا قبر چ مالک کو کیا منہ بن کے دکھے سے، یہ کالی شکل گھن کے ویس، وہ ایک کالی شکل مالک کو دکھیندے ہوئے تو کو شرم نہ سی۔ اس ویلے سونا مدینی والا ناک سی او نادان دی رات روندا رہا، کیندے پیچھے تیرے پیچھے، قیام چروندا رہا، رکوع چروندا رہا، سجدیاں چروندا رہا، تیرے واسطے پتھر کھا دے، تکلیفاں برداشت کیتیاں، دکھ برداشت کیتے، کربلا دی سرزمین تے میری فاطمہ دے بیٹے حسین ابن علی نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ دے نا دے قربان کر چھوڑیا، کہندے پیچھے تیرے پیچھے کڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دیتے، علی اصغر قربان کر چھوڑے، قاسم دا شباب لٹ گیا، عباس تے بازو کٹ گئے، کہندے پیچھے تیرے پیچھے کربلا دی سرزمین تے میری فاطمہ دے بیٹے حسین ابن علی نے اپنا تن من دھن، اپنے تمبو کناتا جھگیاں گھر بار خیمے سب کچھ اللہ دے نا دے قربان کر چھوڑے، کہندے پیچھے تیرے پیچھے۔ او بے وفا دیکھ تے صحیح اساں تیرے نال کیا کیتا تے تائیں ساڑے نال کیا کیتا۔ آئے پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں تے نام رکھایا قاضی، 100 واری تے حج بھی کیتا تے نام رکھایا حاجی، او پڑھ پڑھ ہتھاں وچ تلواراں تے نام رکھایا غازی، بلے شاہ کچھ کھٹیا ایہو اجے تے رب بھی نہیں کیتا راضی۔ ساری زندگی دی کمائی ایہو نکلی، ساری زندگی دا نچوڑ ایہو نکلیا، آج اس رب کو بھی راضی نہ کر سکے جو ایک ماں سے نہیں 70 ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا ہے۔ شب و روز گناہوں میں بیتے چلے جا رہے ہیں، کتنے بڑے فخر سے کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ آج میری قوم کا بچہ یہ جملہ بار بار بولتا نظر آتا ہے، ہمارے کان سنتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ پوری رات گناہوں میں گزرتی ہے، جب صبح اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ہم نے بڑے باپ کا جینا حرام کر رکھا، بڑی ماں کا جینا حرام کر رکھا، گھر والوں کا جینا حرام کر رکھا ہے، اس گھر والوں کو سر پہ اٹھا رکھا ہے۔ ہم نے جب بھی توڑا غریب کا دل توڑا، ہم نے جب بھی لوٹا آقا کے غریب شخص کو لوٹا، آئے وہ غریب جس کو میرے نبی نے فرمایا تھا او میرے غریب میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا، آئے جس غریب کو میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا، ہم نے اس غریب کا جینا حرام کر دیا، اس غریب کا جینا حرام کر کے ہم نے جب بھی لوٹا غریب کو لوٹا، جب بھی فراڈ کیا غریب کے ساتھ کیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کس طرح کی موت قبول کرنا چاہتے ہو میرے بھائیو؟ کس طرح کی حیات قبول کرنا چاہتے ہو؟ پہلے بوڑھے ماں باپ کی خدمت تو قبول کر لو، نماز تو قبول کر لو، پھر بعد میں کہنا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ مسجدوں میں پڑی چٹائیاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، پتہ نہیں نمازی کہاں مر گئے، الماری میں پڑے ہوئے قرآن تمہارے منتظر ہیں، پتہ نہیں کہاں مر گئے پڑھنے والے۔ اور بھائیو مسجدیں آج بھی وہی ہیں، قرآن آج بھی وہی ہے جو 14 صدیاں پہلے تھا، پتہ نہیں پڑھنے والے کہاں مر گئے۔ ویران مسیتاں پوچھ دیاں ہیں، حبدار حسینی کتھے گئے؟
پن وقت اذان تے ہوندی ہے دلدار حسینی کتھے گئے، اور نماز تلاوت ادب حیا معیار حسینی کتھے گئے، بس نا دے کیسر مومن ہے کردار حسینی کتھے گئے۔ قبلہ ہم تو چوری کھانے والے حسینی رہ گئے، ہم صرف شربت پینے والے حسینی رہ گئے، ہم 10 محرم کے دن حلوے کھانے والے حسینی رہ گئے، ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے اندر کھوکھلے ہو گئے۔ ہم نام لیتے ہیں حسین کا، کڑوا سچ تو یہ ہے کہ ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی۔ ہم مرنا مدینے میں چاہتے ہیں، انجوائے کافروں کے ملک میں کرنا چاہتے ہیں۔ حسین کا نام لے کر یزید کی نقل کرنے والوں سن لو، حسین عاشقوں کے ساتھ ہیں، حسین دوگلوں کے ساتھ نہیں ہے۔ حسین مومنوں کے ساتھ ہیں، حسین منافقوں کے ساتھ نہیں ہے۔ حسین مظلوموں کے ساتھ ہیں، حسین ظالموں کے ساتھ نہیں ہے۔ حسین والدین کے خدمتگاروں کے ساتھ ہیں، حسین والدین کے نافرمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اے نوجوانوں، سر سے لے کر پاؤں تک حسینی بن جاؤ۔ میں سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، ہاتھ جوڑ کے خیرات مانگتا ہوں، کچھ تو میری جھولی میں ڈال دو بھائیو، اثر کرے نہ کرے اور کوئی سن تو لے، میں سید کی فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ میرے بھائیو اے نوجوان، خدا را سر سے لے کر پاؤں تک حسینی بن جاؤ۔ تمہارا اٹھنا بھی حسینی، تمہارا بیٹھنا بھی حسینی، تمہارا چلنا بھی حسینی، تمہارا پھرنا بھی حسینی، تمہارے کام بھی حسینی، تمہارا نام بھی حسینی، تمہارا کردار بھی حسینی۔ اور اس طرح کے حسینی بن جاؤ کہ تم دور سے آؤ، کوئی تمہیں دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے حسین کا غلام آ رہا ہے، یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے حسین کا غلام آ رہا ہے۔ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اترے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میری عادت نہیں ہے سبحان اللہ بولو، ہاتھ لے رہا ہو، یہ کرو وہ کرو۔ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ میں بے سرہ سا مولوی ہوں، پتہ نہیں میری تقریر آپ لوگوں کی سمجھ میں آئے گی یا نہیں آئے گی۔ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں اور سوچیں کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا تھا، کیا ہم نے وہ مقصد پورا کیا ہے یا نہیں کیا؟ جوانوں، آخر وہ کون سا مقصد تھا جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا؟ آخر وہ کون سا مقصد تھا جس مقصد کے لیے میرے کریم نبی نے میرے لیے پتھر کھائے؟ آخر وہ کون سی وجہ تھی جس وجہ کی بنا پر میرے نبی نے میرے لیے تکلیفیں برداشت کی، دکھ برداشت کیے، درد برداشت کیے؟ کون سا مقصد تھا؟ وہ کون سا مقصد تھا؟ ایک ہی مقصد تھا، وہ مقصد تھا انسانیت کی ہمدردی، وہ مقصد تھا انسانیت کی خدمت۔ قبلہ دین اسلام جیسے خوبصورت مذہب میں سے اگر انسانیت کی خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی۔ دین اسلام جیسے خوبصورت مذہب میں سے اگر انسانیت کی خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور عبادت کے لیے میرے اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے میں ایک جملہ بڑی ہی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں صاحب، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی ہمدردی پہنچاتی ہے، جہاں آقا کریم کی امت پر شفقت جو مقام عطا کرتی ہے وہ مقام نہ تو نماز عطا کرتی ہے، کوئی بھی عبادت عطا نہیں کرتی وہ مقام۔ سوچنے کی بات ہے قبلہ، اگر میں آپ کے بچوں سے پیار کروں تو میں آپ کو کتنا اچھا لگوں گا، اور اگر آپ میرے بچوں سے پیار کریں گے تو آپ مجھے کتنے اچھے لگیں گے۔ تو جب ہم سب آقا کریم کی غریب امت سے پیار کریں گے تو آقا کریم کو کتنے اچھے لگیں گے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے اللہ نے ہمیں دولت ہی کیا دی،
وہ غریب جس کو میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا ہے، ہم نے اس غریب کا ستیہ ناش کر دیا، ہم نے اس غریب کا جینا حرام کر دیا، ہم نے انسانیت کا خون بہایا، ہم نے انسانیت کا جنازہ نکال دیا۔ اللہ نے ہمیں دولت ہی کیا دی، 4 پیسے ہی کیا دیے، 4 ٹکڑے ہی کیا دیے، ہم نے اپنی دولت کی نمائش اس طرح کی کہ غریب بیچارہ موت مانگنے پہ مجبور ہو گیا۔ پھر میں 1 بار نہیں 2 بار نہیں، شبیر قمر بخاری لاکھوں بار قربان نہ جائے آقا کریم کے اس فرمان پہ۔ میرے کریم نبی نے فرمایا او صحابہ، زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیم کا دل دکھے گا، اس کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا۔ او میرے صحابہ، زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف بیان نہ کرنا، اس سے بیوہ عورت کا دل دکھے گا۔ فرمایا زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، اس سے غریب کا دل دکھے گا، غریب اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پہ مجبور ہو جائے گا، پھر غریب اللہ کے سامنے روئے گا، ہائے اوئے نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل، نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل، ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم، چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں قبلہ، ہمارے محلے میں جب کسی کی شادی ہوتی ہے، جب کسی کی بچی کی شادی ہوتی ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ جو جہیز دیتے ہیں، جہیز کو 4 پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں، پھر ہم جناب محلے میں آواز لگاتے ہیں بچیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ۔ اچھا تسی تھکے تو کوئی نہیں بیٹھے صحیح؟ اچھا بکھر دے لوگن بڑے ہی پیار محبت دے لوگن قبلہ، اے جو بھی بولیں دے اندے سچ بولیں دے۔ اچھا جڑے جڑے تھکے بیٹھے ہو اچھی آواز نال سبحان اللہ، سارے تھکے بیٹھے ہو ہے نا، تھکے بیٹھے ہو نا، چلو کوئی گل تھکے بیٹھے ہو، میں کہہ رہا تو زور لواؤں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں قبلہ، ہماری گلی میں محلے میں جب کسی کی بچی کی شادی ہوتی ہے تو پھر بچی کی جو جہیز ہوتا ہے، جہیز کو 4 پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں، پھر ہم محلے میں آواز لگاتے ہیں بچیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو، کہتے ہیں نا ایسا؟ پتہ نہیں آپ کے ہاں یہاں رواج ہے یا نہیں؟ قبلہ جس گاؤں میں رہتا ہوں، جس علاقے میں میں رہتا ہوں، وہاں کا ایک رواج ہے، جب ہماری بچی کی شادی ہوتی ہے تو پھر ہم بچی کے جہیز کو 4 پہیوں پہ بچھا دیتے، پھر ہم محلے میں آواز لگاتے ہیں بچیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو، آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ میں نے کہا نادانو، تم نے جہیز دیا تو اپنی بیٹی کو، لیکن یہ کسی کو بھی خیال نہ آیا کہ جو بچیاں تیری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں ان بچیوں میں سے لاوارث بچی بھی موجود ہے، جو بچیاں تیری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں ان بچیوں میں سے اس غریب بوڑھے باپ کی بچی بھی موجود ہے، جو غریب بوڑھا باپ اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، دن رات محنت مزدوری کر رہا ہے۔ اگر کوئی پوچھ لے بابا تیرے ہاتھ کامتے ہیں، تیرا بدن کامتا ہے، تیرے بازوں میں طاقت کوئی نہیں، قوت کوئی نہیں، اس کے باوجود بھی تو دن کو بھی محنت کرتا ہے رات کو بھی محنت کرتا ہے، کبھی کبھار سو بھی لیا کر، تو آگے بڑھا باپ چٹی داڑھی والا بزرگ رو کر کہتا ہے بیٹے میں کیا کروں، بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ آئے وہ بڑھا باپ جس نے دن رات ایک کر کے اپنی غریب بیٹی کو پڑھایا لکھایا، اسے جوان کیا، جب اس کی غریب بیٹی جوان ہوئی تو میری قوم کے نوجوانوں نے یہ کہہ کر اس کی غریب بیٹی کو ٹھکرا دیا، قبول ہی نہ کیا کہ اس کا تو باپ جہیز بھی نہیں دے سکے گا، اس کا تو باپ ہے ہی غریب۔ آئے روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ رات کے دوسرے پہر مدینے کی گلیوں میں گشت فرمایا کرتے تھے،
میں تمہیں ایک دردناک کہانی سنانے جا رہا ہوں. دردناک کہانی ہے, مختصر سی کہانی ہے, لیکن ہے اس میں درد کوٹ کوٹ کے بھرا گیا ہے. قبلہ مدینہ کی سرزمین ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ رات کے دوسرے پہر مدینہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے. آپ کا فرمان تھا اگر میری حکمرانی میں کوئی پیاسا کتا بھی مر گیا تو اس کا بھی عمر کو حساب دینا پڑے گا. ایک دن رات کے دوسرے پہر آپ مدینہ کی گلیوں میں گشت فرما ہی رہے تھے. اتنے میں آپ نے دور سے دیکھا مدینہ کی آخری حدود میں سے آگ جل رہی ہے. کسی نے خیمہ لگایا ہوا, آگ جل رہی ہے, کسی نے خیمہ لگایا ہوا ہے. آپ نے اپنے غلام کو کہا, غلام ذرا جا کے دیکھنا, رات کا دوسرا پہر ہے, کون ہے جس نے آگ جلائی ہوئی ہے, کون ہے جس نے رات کے دوسرے پہر قبلہ خیمہ لگایا ہوا ہے. غلام دوڑتا ہوا گیا, دوڑتا دوڑتا کیا دیکھتا ہے کہ خیمہ لگا ہوا ہے. خیمے کے اندر ایک عورت ہے, زارو قطار رو رہی. باہر ایک شخص نے آگ جلائی ہوئی ہے اور مزے سے بیٹھا ہوا ہے. بیوی کو جناب حوصلے دے رہا ہے, کوئی بات نہیں, ابھی صبح ہونے والی, صبح ہوتے ہی سیدنا عمر فاروق کے پاس چلے جائیں. غلام نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا دفع ہو دفع ہو, پہلے تو میری بیوی نے مجھے پریشان کر رکھا, اب تو بھی آ گیا ہے مجھے پریشان کرنے کے لیے. یہ غلام دوڑتا ہوا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. کہا حضرت, ایک مسافر ہے, اس کی بیوی خیمے کے اندر بیٹھی رو رہی ہے. اللہ اکبر, وہ بڑا ہی پریشان ہے, بڑا ہی پریشان. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کر اس خیمے تک گئے جہاں آگ جلی ہوئی تھی. آپ اس خیمے تک گئے, اس شخص سے پوچھا جس نے آگ جلائی ہوئی تھی, تو کون ہے؟ اس نے کہا میں فلاں جگہ سے آیا ہوں. یہ خیمے کے اندر بیٹھی کون رو رہی ہے؟ کہا یہ میری بیوی ہے, اور یہ بیچاری حاملہ ہے, بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے. ہم غریب سے لوگ ہیں, صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی, شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی. اللہ اکبر. محلے والے ہمسائے جو سلام دینا گوارا نہیں کرتے, وہ ہماری امداد کیا کریں گے, وہ ہماری مدد کیا کریں گے؟ کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا تھا, ایک ہی راستہ تھا سیدنا عمر فاروق کا. میں نے اپنی بیوی کو کہا, بیوی بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے, لہٰذا ہم چلتے ہیں عمر فاروق کے پاس, وہی ہمارا یہ مسئلہ حل کرے گا. تو ہم جا رہے تھے عمر کے پاس, جاتے جاتے جیسے ہی مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھا تو رات ہو گئی. میں نے بیوی کو کہا کوئی بات نہیں, آج کی رات یہاں گزار لیتے ہیں, خیمہ لگا لیتے ہیں, صبح اٹھتے ہی عمر کے پاس چلے جائیں گے. کوئی بات نہیں بھائی, تو واپس چلے جا, ابھی صبح ہونے والی ہے, صبح ہوتے ہی میں اپنی حاملہ بیوی کو عمر کے پاس لے کے جاؤں گا, وہ کسی دائی کو بلائے گا, یہ میرا مسئلہ حل کر دے گا, حل کرا دے گا میرا مسئلہ. سامنے کون کھڑا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. جب اس غلام نے کہا نا, یہ خیمے کے اندر میری بیوی رو رہی ہے, درد سے چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے, بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے, جیسے ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ بدو کی بیوی درد میں مبتلا ہے, بدو کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے, تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے پاؤں واپس اپنے گھر گئے, الٹے پاؤں واپس اپنے گھر گئے, اپنی زوجہ محترمہ کو اٹھایا, اٹھو, اٹھ کھڑی ہوئی, جی حضور اگر آپ کو نیکیاں مل رہی ہوں تو کیا خیال ہے تو لے گی؟ اس نے کہا کیوں نہیں لوں گی. فرمایا پھر اٹھ, میرے یار کی بیوی درد میں مبتلا ہے, میرے یار کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے, اٹھ چلتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ, جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا. اس عمر کی زوجہ محترمہ نے دائیوں والا سامان اٹھا لیا, شہزادی نے دائیوں والا سامان اٹھایا. شہزادی نے کہا, زوجہ محترمہ نے کہا حضور لکڑیوں کی اشد ضرورت پڑے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا, اپنے کندھے پہ رکھا. 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ جا رہا ہے, ایک بدو کی مدد کے لیے جا رہا ہے, غریب بدو کی مدد کے لیے جا رہا ہے. جاتے جاتے زوجہ محترمہ سیدھا خیمے کے اندر چلے گئی, سیدھا خیمے کے اندر چلے گئی. اللہ اکبر. بدو خیمے کے باہر آگ لگا کے بیٹھا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بدو کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے, ایسے ہی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. وہ تھا تو بدو, اسے بولنے کی تمیز تو ویسے ہی نہیں تھی. اس نے سمجھا شاید یہ کوئی یہاں کا غلام ہے,
اس لیے تو یہ میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. اس نے سمجھا شاید یہ کوئی یہاں کا غلام ہے. اب اس بدو نے کیا کیا, حکم چلانے شروع کر دیے, اور جلدی جائے آگ, اور جلدی جائے اپنا پانی لے کے آ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر جاتے, پانی لے کے آتے. جلدی جائے لکڑیاں لے کے آ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جاتے, لکڑیاں لے کے آتے. جلدی کر, پھونکا جلا, پھونکا ڈال, آگ جلا. آپ اپنی داڑھی مبارک لپیٹ کے پھونکا ڈالتے, آگ جلاتے. تھا تو بدو, کہنے لگا او غلام, پتہ نہیں تیری بیوی کو یہ دائیوں والا کام آتا بھی ہے یا نہیں آتا. اگر تیری بیوی نے میری بیوی کو مار دیا تو یاد رکھنا کل عمر کی عدالت میں جا کے میں مقدمہ درج کروں, فیصلہ کروں گا. سامنے کھڑا کون ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس نے ایسے سمجھ رکھا یہ کوئی یہاں کا غلام ہے, نوکر ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دوڑ کر جاتے ہیں, لکڑیاں لے کے آتے ہیں, پانی لے کے آتے ہیں, پھوکا دیتے ہیں, آنکھ جلاتے ہیں. ہائے, ایک دم خیمے کے اندر سے زوجہ محترمہ نے آواز دی, یا امیر المومنین مبارک ہو, اللہ نے تیرے یار کو بیٹا عطا کیا ہے. ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی, یا امیر المومنین, یا امیر المومنین. ہے امیر المومنین کا نام سن کر بدو کے پاؤں تلے زمین نکل گئی. ایک دم زمین ہلنے لگی. بدو نے اپنے سر اٹھایا, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, کہا حضرت کیا آپ ہی حضرت عمر ہیں؟ حضرت کیا آپ ہی امیر المومنین؟ کیا آپ ہی امیر المومنین؟ آئے بدو قدموں پہ گرا, رو کر خیرات کی بھیک مانگنے لگا, معافی کی بھیک مانگنے لگا, رو کر کہنے لگا حضرت مجھے معاف کر دیجئے گا, حضرت مجھے معاف کر دیجئے گا. آئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غریب بدو کو اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا, رو کر کہنے لگے او بدو تجھے پتہ نہیں ہے تو کہاں آیا ہے, اور یہ مدینہ المنورہ ہے, یہ میرے آقا کا شہر ہے, اور یہاں امیروں کے نہیں, یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں. یہاں تو غریب سر اٹھا اٹھا کے چلتے ہیں, یہاں تو غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں, یہاں تو غریبوں کو مقام ملتا ہے. ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں, آپ دیکھتے نہیں ہیں ہماری گلی میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہو تو ہم اپنے بچوں کو قبلہ تعلیم دیتے ہیں, درس دیتے ہیں, خبردار یہ شیعہ ہے, بھوکا مر جائے, پیاسا مر جائے, اس کے گھر پانی دینے نہیں جانا. دوسری گلی میں اگر کوئی وہابی بیٹھا رہتا ہو تو ہم ڈنڈے کے زور پہ کہتے ہیں اولاد کو, بچوں کو تعلیم دیتے ہیں, خبردار یہ وہابی ہے, بھوکا مر جائے, پیاسا مر جائے, اس کے گھر میں نہ تو پانی دینا ہے نہ تو روٹی دینی ہے. تیسری گلی میں اگر کوئی شبیر قمر بخاری کا گھر ہو تو وہابی بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے یہ بدعتی ہے, یہ شرک کرتا ہے, یہ یا رسول اللہ کہنے والا ہے, یہ یا حسین کہنے والا ہے. بھوکا مر جائے, پیاسا مر جائے, اس کو پانی نہیں دینا, روٹی نہیں دینی. ہاتھ جوڑ کے ایک ہی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. میں نے کہا نادانو, اور تم شیعہ تو ہو, تم وہابی تو ہو, تم دیوبندی تو ہو, اور تم مسلمان تو ہو, پہلے یہ بتاؤ کہ تم انسان بھی ہو. قسم خدا کی اگر تم انسان ہو تو سب کچھ ہو, اگر تم انسان نہیں ہو تو کچھ بھی نہیں ہو. آئے روندی رہی انسانیت, انسان کھلدا رہ گیا, آدمی دی سوچتے حیوان کھلدا رہ گیا. میں کلوتا ود گیا ہے تیرا بندہ اے خدا, کر کے منہ اسمان تو شیطان کھلدا رہ گیا. میڈا مانا چھوڑ کے مانی دا مانا کٹ گدس, اج دے ملہ دے اتے قرآن کھلدا رہ گیا. لا الہ دا لین دے لیبل جرم دی بندوق تے, اے دے دہشت گرد تے ایمان کھلدا رہ گیا. با عمل کی دوزخی تے بے عمل جنت گیا, نیت شاکر دیکھ کے دربان کھلدا رہ گیا. یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں جوانوں. انہی لمحوں میں کچھ کر لو نا, انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو نا, انہی لمحوں میں بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کر لو نا, انہی لمحوں میں مدینے والے کی محبت اپنے دل میں بٹھا لو. معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے. علامہ محمد اقبال ایک بڑی ہی مزے کی بات کرتے ہیں, جوانوں کی زندگی بدلنے والی بات. علامہ محمد اقبال کہتے ہیں اے نوجوان
اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بنا ایک بستر سجائے، جسے ہم لذتوں کا بستر کہتے ہیں، جسے ہم خواہشات کا بستر کہتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں مر جانا مٹ جانا اس لذتوں سے بنے بستر کے اوپر کبھی بھی نہ سونا۔ اگر ایک پل کے لیے بھی تمہاری آنکھ لگ گئی تو یاد رکھنا نہ دنیا کے رہو گے نہ ہی آخرت کے رہو گے۔ کہتے ہیں لذتوں کے بستر کے اوپر کبھی نہ۔ وہ آپ نے یہ واقعہ پہلے بھی سنا ہوگا، ایک بادشاہ تھا قبلہ، وہ پھولوں کی سیج پہ سویا کرتا تھا۔ اس کی عادت تھی، کمرے کے اندر کئی من پھول لگائے جاتے تھے اور یہ بادشاہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا۔ ایک دن لونڈی جھاڑو دینے والی ملازمہ بادشاہ کے کمرے کے اندر گئی نا جھاڑو دینے کے لیے، اس نے دیکھا بادشاہ کا پھولوں کا بستر سجا ہے اور بادشاہ ہے نہیں۔ لونڈی نے سوچا کیوں نہیں ایک پل کے لیے میں بھی پھولوں کی سیج پہ سونے کا مزہ چکھ لوں۔ یہ بادشاہ جو سوتا ہے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے تو کوئی تو مزہ ہوگا نا بابا، پھولوں کی سیج پہ سونے کا کوئی تو لطف ہوگا۔ لونڈی نے کیا کیا، جھاڑو رکھا نیچے، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر، لیٹی، سر رکھا، آنکھ لگی، نیند آ گئی، ادھر سے کم وقت نیند آئی، ادھر سے بادشاہ بھی آ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا ہیں ذات تی کوڑ کی لی تے شیرہ نال جپے، دو ٹکے دی ملازمہ بادشاہ دی بستر دی چڑھ کے سو گئی دی، جرت کیسے ہوئی؟ بادشاہ نے سوٹا اٹھایا، مارنے لگ گئے۔ اب بادشاہ اوپر سے مارتا چلا جا رہا ہے، نیچے عجیب سا منظر دیکھنے کو ملا، لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے، لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے، روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے۔ بادشاہ نے سوٹا رکھا نیچے، کہا لونڈی تجھے ماریں گے بعد میں، تیری طبیعت بعد میں بنائیں گے، پہلے یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے پھر ہنسی کیوں ہے، روئی کیوں ہے پھر ہنسی کیوں ہے؟ لونڈی نے کہا بادشاہ روئی اس لیے ہوں کہ مجھے درد ہو رہی۔ اچھا پھر ہنسی کیوں ہے؟ کہا ہنسی اس لیے ہوں اس وقت میں سوچ رہی ہوں کہ جو ایک لمحے کے لیے پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کے سوئے اسے اتنی سزا مل رہی، اور جو بادشاہ ساری زندگی پھولوں کے بستر پہ سوتا رہے اسے کتنی سزا ملے گی۔ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بنا ایک بستر سجا ہے، اس لذتوں سے بنے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا۔ اگر ایک پل کے لیے بھی سو گئے تو یاد رکھنا نہ دنیا کے رہو گے نہ ہی آخرت کے رہو گے۔ میرے دامن میں ایک کڑوی جی نصیحت پہ کڑوی جی نصیحت پہ یہ سی پتہ نہیں جوانوں کو لو برداشت تھی سی یا کوئی نہ۔ آج میری قوم جتنی بھی میری قوم ہے نوجوانہ دی قوم نشے دے وچ ایویں مبتلا تھی گئی، نشہ ایک عالمی سطح تے چلا گئی، شراب ایک عالمی سطح تے چلی گئی۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کرنا چاہنا اے نوجوان جی میں انشاءاللہ لکھ تھی میں اپنی قیمتی جوانی برباد مت کر، اپنی قیمتی جوانی تباہ و برباد مت کر۔ ہاتھ جوڑ کے عرضی پیا کرنا اے نوجوان موت منظور کریں، زندگی دے وچ کدے بھول کے بھی شراب دے نیڑے نہ منی۔ میری آخری نصیحت ہے، اون تو بعد میرا واز ختم تھیا سہیں، موت منظور کریں، زندگی دے وچ کدے بھول کے بھی شراب دے نیڑے نہ منی، کیونکہ جڑا بندہ شراب پیندے ان دی آنکھیں چ حیا ختم تھی ویندی ہے۔ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ سٹے دے جلوہ کرے، جڑا بندہ شراب پیندے ان دی آنکھیں چ غیرت ختم ہو ویندی۔ اور شرم کر، تو سونے محمد دا امتی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھن والا ہیں، تیری آنکھیں چ حیا دا ہونا ضروری ہے، تیری آنکھیں چ غیرت دا ہونا ضروری ہے۔ اگر تیری آنکھیں چ حیا کوئی نہیں، غیرت کوئی نہیں، اجے تک تو ایک اچھا انسان نہیں بڑھیا مسلمان دا رہی دور دی گل۔ تے قبلہ جس ویلے گل غیرت دی آئی نا بابا جی، جس ویلے گل غیرت دی آئی تو اس ویلے بابے نور دی روح تڑپی۔ بابا نور ایک شاعر ہے سریکیاں دا، انہی روح تڑپی، آپ نے قلم اٹھایا ورق اٹھایا دے لکھ دیتا، رکھ دل وچ خوف خدا سے ہیندا کہیں بندے دا حق پیویں نہ، ادے رکھ دل وچ خوف خدا سے ہیندا کہیں بندے دا حق پیویں نہ، گھبراویں نہ کہیں مشکل وچ کرے ہمت بزدل تھیویں نہ، او سچ منہ تے آنکھیں ظالم کو کرے گردن اصلو نیویں نہ، او دل نور عزت دی موت مری بے غیرت بن کے جیویں نہ۔ ادے جیونے دا غیرت علی زندگی جیونی،
जीवनी है हया वाली जिंदगी जीवनी है। जवानों, ये जिंदगी के लम्हे तुम्हारे और मेरे लिए गनीमत हैं। मीठे नबी की मीठी सी हदीस, प्यारी सी हदीस, कसम खुदा की जान में जान आ जाएगी, मुंह मीठा हो जाएगा। मेरे करीम नबी ने फरमाया मैं जवानों को अमानत दे के जा रहा हूँ। जवानों, घर जाकर अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, सबको सुनाना मैं तुम्हें अमानत दे के जा रहा हूँ। मेरे करीम नबी ने फरमाया सहाबा जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे करीम नबी ने फरमाया ओ मेरे सहाबा, ओ मेरे सहाबा, मैं अल्लाह का हबीब हूँ, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। फिर फरमाया जो जवान जवानी में तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब बन जाता है। जो जवान जवानी में तौबा करता है ना, अल्लाह अकबर, वो भी अल्लाह का हबीब। मेरा अल्लाह फरमाता है ओ मेरे बंदे, ओ मेरे गुनहगार बंदे, ओ मेरे सियाकार बंदे। अल्लाह ताला कितनी ही प्यारे लहजे में अपने गुनहगार बंदे को मुखातिब कर रहा है। अल्लाह फरमाता है ओ मेरे बंदे, तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूं। अल्लाह बड़े ही प्यारे अंदाज में अपने नौजवान बंदे को बुला रहा है, ओ मेरे बंदे, तू करता वो है जो तू चाहता है, फिर होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। आखिरी नसीहत, आखिरी बात वही 5 साल पहले वाली नसीहत। मेरा वाज खत्म हुआ सही। किबला, मेरे मुआशरे में एक गंदी सी आदत फैली जा रही है, बड़ी ही गंदी सी आदत है। वो ये है वहाँ की सुनकर यहाँ लगाना, यहाँ की सुनकर वहाँ लगाना, फिर दोनों भाइयों को आपस में लड़ाना, दोनों भाइयों को आपस में जुदा कर देना। आप देखते नहीं, आपके मोहल्ले में भी कोई एक आधा आदमी जरूर रहता होगा जिसका एक ही काम होगा, रोटी रोजी की कोई फिक्र नहीं है, बच्चों के मुस्तकबिल की कोई परेशानी नहीं, बस उसका एक ही बिजनेस है। किबला, एक ही कारोबार है, एक ही काम है। वो कौन सा कारोबार है? वहाँ की सुनकर यहाँ लगाना, यहाँ की सुनकर वहाँ लगाना, फिर दोनों भाइयों को आपस में लड़ाना, दोनों भाइयों को आपस में जुदा कर देना। मैं सोचता हूँ जो लोग इस तरह के काम करते हैं उनको तनख्वाह कौन देता है? कौन तनख्वाह देता है? पता नहीं। जो लोग इस तरह के बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, चुगली करते हैं, गीबत करते हैं। ईमान से बता, क्या चुगली करना तुझे जेब देता है? क्या दूसरों के पर्दे फाश करना तुझे जेब देता है? इंसान ने कुएल से पूछा, कुएल कितना प्यारा बोलती है, लेकिन तेरे अंदर एक खामी है। अच्छा, कौन सी खामी है? काश कि तू काली ना होती, कितना अच्छा होता। किबला, इंसान है ना, हजरत इंसान, दूसरों के अंदर से ऐब निकलना, पर्दे फाश करना, बंदे आते जाते रहेंगे, आप डिस्टर्ब ना हो। मेरी आखिरी सी नसीहत, आखिरी बात रह गई, ये करके मेरी इजाजत। इंसान ने किबला कुएल से पूछा, कुएल कितना प्यारा बोलती है, लेकिन तेरे अंदर एक खामी है। कौन सी खामी है? काश कि तू काली ना होती, कितना अच्छा होता। फिर इंसान ने समंदर में बहते पानी से पूछा, पानी प्यासों की प्यास भी बुझाता है, लेकिन तेरे अंदर भी एक खामी है, तेरे अंदर भी एक ऐब है। अच्छा, कौन सा ऐब है? काश कि तू खारा ना होता, कितना अच्छा होता। फिर इंसान ने एक दिन गुलाब को उठाया, तली पे रखा, पूछने लगा, गुलाब तेरे अंदर प्यारी सी खुशबू भी है, लेकिन तेरे अंदर भी एक ऐब है, तेरे अंदर भी एक खामी है। अच्छा, कौन सी खामी? काश कि तेरे अंदर ये कांटे ना होते, कितना अच्छा होता। तेरे अंदर कांटे ना होते, कितना अच्छा होता। तेरे अंदर कांटे ना होते, कितना अच्छा होता। तीनों बोल उठे, इंसान, अगर तेरे अंदर दूसरों के ऐब ढूंढने की आदत ना होती, तू कितना अच्छा होता। अगर तेरे अंदर दूसरों के पर्दे फाश करने की, ऐब ढूंढने की आदत न होती, तो तू कितना अच्छा होता। आज का इंसान दूसरों के ऐब ढूंढने की कोशिश करता है, आज का इंसान दूसरों के पर्दे फाश करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने गिरेबान में झांक करके नहीं देखता कि मेरे अंदर भी कोई ऐब है या नहीं, मेरे अंदर भी कोई खामी है या नहीं। जवानों, जिंदगी का एक ही मकसद बना लो, जिंदगी का एक ही मकसद बना लो। उठो तो बस नबी नबी करते हुए, बस बाबा, उठो तो बस नबी नबी करते हुए, बैठो तो नबी नबी करते हुए, चलो तो नबी नबी करते हुए, फिरो तो नबी नबी करते हुए, मस्जिद में जाओ तो नबी नबी करते हुए,
قیام کرو تو نبی نبی کرتے ہوئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو نبی نبی کرتے ہوئے، ساری زندگی نبی نبی کرنے میں گزار دو، یہاں تک کہ جب موت کا فرشتہ آئے اس وقت بھی نبی نبی کے ترانے تمہاری زبان پر جاری ہوں، تاکہ تمہاری قبر کی مٹی یہ پکار اٹھے کیا کہ قبر میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا، ارے سرانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو، نکیرین کو بھی حیا آ گیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ انتظامیہ نے ماشاءاللہ خوبصورت پنڈال سجایا، خوبصورت محفل سجائی، اللہ تعالیٰ ان کی یہ محبت، یہ کاوش اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو دور سے چل کر آئے، قریب سے چل کر آئے، سب کا آنا اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔